اور ناظرین اب ایک نظر پنجاب کی چیدہ خبروں پر۔ باسر مالکن نے 12 سالہ گھریلو ملازم کو 100 تولے سونا چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کروا دیا۔ برآمدگی کے لیے سٹی پولیس کا بچے پر شدید تشدد، والد کی درخواست اور عدالتی حکم پر میڈیکل بورڈ میں تشدد کی تصدیق ہو گئی۔ پولیس نے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ میڈیکل بورڈ کو چیلنج کرنے کا عندیہ، ڈی پی او نے تشدد کی انکوائری شروع کر دی۔ لیا میں باسر مالکان نے 12 سالہ گھریلو ملازم کو 100 تولے سونا چوری کے الزام میں گرفتار کروا دیا۔ لیا کی وحدت کالونی میں رہائش پذیر بیوہ خاتون ٹیچر شازیہ تبسم کے ہاں گزشتہ 15 روز میں چوری کی دوسری واردات پر تھانہ سٹی میں علیحدہ مقدمات درج کیے گئے۔ خاتون ٹیچر نے چوری کے شبہ میں گھریلو ملازم اپنے ماموزاد بھائی 12 سالہ محمد حسین اور اس کے کزن 15 سالہ عابد کو 100 تولے سونا چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کروا دیا۔ گرفتار بچے محمد حسین کی جانب سے پولیس تھانہ سٹی کے سب انسپکٹر محمد اعظم چیمہ اور کانسٹیبل محمد امین پر وحشیانہ تشدد کیے جانے، ٹانگوں پر رولر پھیرنے اور ٹانگوں کے درمیان میں سے ڈنڈا ڈال کر بندے ہاتھوں سے کرسیوں کے درمیان الٹا لٹکائے جانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ پولیس تشدد کے خلاف بچے کے والد مراد حسین کی جانب سے علاقہ مجسٹریٹ سول جج عبدالستار کو دی گئی طبی معائنے کی درخواست پر عدالتی حکم پر ڈسٹرکٹ اسپتال کے میڈیکل بورڈ نے بچے کے طبی معائنہ کے بعد تشدد، ٹانگوں پر سوزش اور چہرے پر کٹ کے نشان کی تصدیق کی ہے۔ تاہم پولیس نے میڈیکل بورڈ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے تشدد کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ڈی پی او لیا چودھری محمد سلیم نے تشدد کے الزامات سامنے آنے پر خود معاملے کی انکوائری شروع کر دی ہے۔ ذہنی توازن کی مریضہ ہوا کی بیٹی نے جنسی درندوں کے ہاتھوں اپنی عزت لٹنے کے بعد بھرے بازار میں بچے کو جنم دے دیا۔ چنیوٹ میں 22 سالہ شازیہ نے نامعلوم درندے کے ہاتھوں زیادتی کا شکار ہونے کے بعد بھرے بازار میں بچی کو جنم دے دیا۔ شازیہ کو کسی نامعلوم درندے نے زیادتی کا نشانہ بنایا جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ گزشتہ روز اس نے بھرے بازار میں ایک بچی کو جنم دے دیا۔ نمائندہ دنیا نیوز نے جب فون پر پولیس کو اطلاع دی تو پولیس نے کہا کہ ہم دائی روانہ کر رہے ہیں، جبکہ ڈی پی او نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں، جبکہ موقع پر کوئی نہیں پہنچا۔ صوبائی وزیر خزانہ چودھری تنویر اشرف کائرہ اور چودھری طاہر زمان کائرہ نے فیتا کاٹ کر سیوریج سکنگ مشین ٹی ایم اے کے حوالے کرنے کا افتتاح کیا، جس کے بعد صوبائی وزیر خزانہ چودھری تنویر اشرف کائرہ نے 77 لاکھ روپے کی لاگت سے تیار سیوریج کے لیے سکنگ مشین کی چابی ٹی ایم او ملک طارق زیا کے حوالے کی۔ لالا موسیٰ میں صوبائی وزیر خزانہ چودھری تنویر اشرف کائرہ اور چودھری طاہر زمان کائرہ نے فیتا کاٹ کر سکنگ مشین ٹی ایم اے کا افتتاح کیا۔ صوبائی وزیر خزانہ چودھری تنویر اشرف کائرہ نے 77 لاکھ روپے کی لاگت سے تیار سیوریج کے لیے سکنگ مشین کی چابی ٹی ایم او ملک طارق زیا کے حوالے کی۔ اس موقع پر تنویر اشرف کائرہ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ ہم صدر آصف علی زرداری کے ویژن کے مطابق مفاہمت کی سیاست اپنائے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر ڈی ڈی او آر کھاریاں چودھری محمد محسن، چودھری ظہیر اصغر کائرہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ ڈیرہ غازی خان پولیس نے شراب کی مینی فیکٹری پر چھاپہ مار کر سینکڑوں شراب کی بوتلیں برآمد کر لی۔ ڈیرہ غازی خان پولیس کا شراب کی مینی فیکٹری پر چھاپہ، سینکڑوں شراب کی بوتلیں برآمد کر لی۔ عمر دراز نامی شخص نے فرید آباد کالونی میں شراب کی مینی فیکٹری بنائی ہوئی تھی۔ مخبر کی اطلاع پر ڈی ایس پی سٹی اقبال چانڈیو نے پولیس کی بھری نفری کے ساتھ فیکٹری پر چھاپہ مارا تو وہاں پر موجود 300 کے قریب شراب کی بھری ہوئی بوتلیں، 1000 خالی بوتلیں اور 1000 لیبل برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈی ایس پی اقبال چانڈیو نے میڈیا کو بتایا کہ عمر دراز اور کیسر نامی شخص اثر دراز سے شراب کا کاروبار کر رہے تھے۔ عید کے موقع پر انہوں نے بڑے پیمانے پر شراب سپلائی کرنا تھی۔ بروقت کارروائی کر کے ہم نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ 2 ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جنہیں ہم جلد گرفتار کر لیں۔ ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس و ریجنل پولیس افسر راولپنڈی ریجن حامد مختار گوندل نے اٹک کا دورہ کیا۔ آر پی او راولپنڈی حامد مختار گوندل نے کہا کہ پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ میڈیا جرائم کی نشاندہی کرنے کے لیے ہمارے پاس بہترین ذریعہ ہے، اس لیے معاشرے میں امن و امان کی بہتر صورتحال کے حوالے سے میڈیا اپنا مؤثر کردار ادا کرے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سخت حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلعی اور محلہ امن کمیٹیوں کو مزید فعال بنایا جا رہا ہے تاکہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ آر پی او نے کہا کہ مختلف تھانوں کے سربراہوں کو سخت ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنے علاقوں میں محلہ کمیٹیوں کے ساتھ مل کر کرائے کے مکانوں کا سروے کروائیں اور وہاں موجود تمام افراد کی شناخت کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ وہ اپنے علاقوں میں کوئی بھی مکان کرائے پر دینے سے قبل کرایہ داروں سے متعلق مکمل تفتیش کریں۔ ننکانہ صاحب میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ننکانہ اور شہر کے مخیر حضرات کی جانب سے راج جمہور کے سیلاب متاثرین کے لیے 2 ٹرکوں میں مشتمل سامان روانہ کر دیا گیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے ٹرکوں میں گرم کپڑے کے علاوہ رضائیاں اور کمبل بھی بھیجے گئے ہیں۔ ڈی سی او حسن اقبال نے دنیا نیوز کو بتایا کہ شور کوٹ، ڈیرہ اسماعیل خان اور دیگر سیلاب زدہ علاقوں میں گرم کپڑوں اور رضائیوں میں مشتمل اشیاء روانہ کی گئی ہیں، جن کی مالیت 26 لاکھ روپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی مخیر حضرات کے تعاون سے امداد کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔
नाज़रीन, सुबह पंजाब से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरें आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की जानिब पर नजर डालते हैं गिलगित से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। मुतासरीन सैलाब को वतन कार्ड का हुसूल वबाले जान बन गया। वतन कार्ड लेने के लिए नादरा ऑफिस आने वाले मुतासरीन हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। इंतजामिया, नादरा और सूबाई हुकूमत मुतासरीन सैलाब की तस्लील कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गिजर में शदीद सर्दी ने सरकारी इंतजामात की पोल खोल दी। अवाम ने हुकूमत से हंगामी इमदाद का मुतालबा कर दिया। जिला गिजर में आने वाले सैलाब की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि मुकामी इंतजामिया ने इन अफराद के लिए चंद रोज तक खाने और पीने की अशिया महदूद तादाद में फराहम करने के बाद अपना नाता इनसे तोड़ दिया। अब कबल अज वक्त सर्दी ने मुतासरीन को बेहद परेशान कर दिया है, क्योंकि मुतासरीन की बड़ी तादाद अभी तक इन खैमों में मुकीम है और -10 टेम्परेचर में बीवी बच्चों समेत खैमों में रिहाइश रखना खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। इस सूरत हाल में बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मुतासरीन सैलाब ने दुनिया न्यूज को बताया कि हुकूमत ने इनके लिए कोई काबिल जिक्र इकदामात नहीं किए हैं। वो अपने घर बार, जमीनों, फसलात और दरख्तों से हाथ धो बैठे हैं। वतन कार्ड के नाम पर दी जाने वाली इमदाद में भी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। कुछ मुतासरीन को वतन कार्ड फ्राहम करने के बाद वापस लेने की धमकी दी जा रही है। मुतासरीन ने कहा कि वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने सिर्फ जुबानी कलामी दावों के अलावा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द इनके मकानात की तामीर नौ के लिए मुआवजा दिया जाए। गिलगित बल्तिस्तान की दुनिया से कुछ रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की जानिब पर नजर डालते हैं इलाके की रिपोर्ट्स पर। मैट्रिक सनद केस में नाअहल होने वाले साबिक हुकूमती वजीर चौधरी रुखसार ने कहा है कि मेरी मैट्रिक की सनद असल है, अगर यूके से उसकी तस्दीक करवा ली जाती तो बेहतर था, ताहम इसके बावजूद हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। वो दुनिया न्यूज से खुसूसी बातचीत कर रहे थे। मैट्रिक सनद केस में नाअहल होने वाले साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी रुखसार ने कहा है कि मेरी मैट्रिक की सनद असल है, अगर यूके से इसकी तस्दीक करवा ली जाती तो बेहतर था, तो हम इसके बावजूद हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। और दुनिया न्यूज से खुसूसी बातचीत कर रहे थे। डिग्री की कोई ऐसा मसला नहीं था, वो उसमें वेरिफिकेशन भी हो जाती तो बेहतर रहता कि उसकी वेरिफिकेशन यूके से कराई जाती, लेकिन किसी ने कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाई है। लेकिन बहरहाल वो जो फैसला उन्होंने कर दिया है उस पर मैं अभी क्या कह सकता हूँ। चौधरी रुखसार का कहना था कि मुझे अवाम की खिदमत करने से कोई रोक नहीं सकता। हम इलाका खड़ी के अवाम की 10 साल से खिदमत कर रहे हैं और गुज़श्ता 4 सालों में मैंने अपने इलाके में अरबों रुपए के मंसूबे मुकम्मल किए हैं। मेरे इलाका के लोग मेरे काम से मुतमिन हैं। इनका कहना था कि मैंने 60 साल से जारी मौरूसी सियासत को दफन करके रख दिया है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। चीनी का बहरान हो या कौमी खजाने को पहुंचाए जाने वाले नुकसानात का मामला, गुरबत के हाथों मजबूर अवाम की मुश्किलात का जिक्र हो या सेहत के शोबे से तंग अवाम की फरियाद, मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम अवामी मुश्किलात को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने के लिए कोशा है, लेकिन इसमें आपका ताउन भी जरूरी है ताकि मसाइल की दुरुस्त निशानदही हो सके। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, फिर हाजिर होंगे अवामी मसाइल का जायजा लेती खबरों और रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेजबान अमीना खान और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।